لائق عزت احترام حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت نبیر حضور شفیق ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رزاقی دامت برکاتہم القدسیہ ولی عہد صاحب سجادہ حضور پیر طریقت سید سرکار سید محمد شفیع میاں باپو قادری رزاقی دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے خاص فضل عظیم سے ہم اور آپ 1442 ہجری کی دوسری شب میں حاضر ہیں اور پوری کائنات کے دستور کے مطابق جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر امام حسین میں لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی روایت کے تحت ہم اور آپ دوسری شب میں موجود ہیں اور آج کے اس نشست میں اللہ رب العزت نے جو توفیق عطا فرمائی اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہے اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کرے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز
حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ و مولانا سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کے ان اشعار کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ اور مقام ان کا، حضور کی یہ شان ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر فرمایا کہ اس وقت مجھے سلام کرو، یعنی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرو۔ پتہ یہ چلا حضور بظاہر ہے گنبد خضرا میں، حقیقت میں حضور اپنے ہر امتی کے گھر میں موجود رہتے ہیں، اور یہ حضور کی شان اطہر ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اختیار، یہ تصرف، یہ پاور دیا ہے کہ مقام ان کا نہ فرش زمین ہے نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین ہے نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور وہ کوئی اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ کوئی اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حد بالو پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالو پر میں رہتے ہیں، اور رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ اور خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کی اصل میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کی اصل میں رہتے ہیں۔ اور جس کو اس محبوب پر یقین آ جائیں، جس کو اس محبوب پر ایقان آ جائیں، ایمان اور محبت کی چاشنی مل جائیں، تو فرماتے ہیں کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، مگر جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اور ہم اور آپ اس وقت جو ہے ذکر تاجدار کربلا، ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر ہیں۔ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جن کی محفل سجاتے ہیں، ہم اس اعتقاد کے ساتھ سجاتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، لیکن ہم سب ان کی نظر میں ضرور رہتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ اگر کرم فرما دیں تو محفلوں میں وہ تشریف بھی لاتے ہیں، اور یہ سینکڑوں واقعات سے اس کی نشاندہی ہے۔ اسی پر کہتے ہیں کہ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے
قرآن عظیم میں متعدد آیتیں نازل فرمائی جس میں امتیوں کو یہ اشارہ کیا گیا اور سمجھایا گیا کہ امتی ہونے کے ناطے حضور سے کس انداز میں عشق کریں، کس انداز میں محبت کریں، اور محبت کے اصول اور ضابطے عطا فرمائے، جس میں سے ایک آیت سورہ حشر کی اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو۔ پھر فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تم کو منع فرمائیں اس سے باز رہو، اور فرمایا اور اللہ سے ڈرو، تحقیق اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس آیت کی ضمن میں اگر ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں پر نظر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر نظر کریں، ان کی عطا کردہ برکتوں پر نظر کریں، تو یہ واضح طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ کے در کی دہلیز سے عطا شدہ ہے، یعنی بغیر حضور کی عطا کے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے میرا محبوب جو دے اس سے لے لو۔ اب لینے کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور جو تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اسے کرو، اور جن برائیوں سے روکتے ہیں، جن چیزوں سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور صحابہ کرام نے ان آیتوں پر عمل کیا۔ ان میں سے ایک دوسری آیت اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں اپنے محبوب کی محبت کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تم کو تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب آگے ان آیت کے ضمن میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور سے کتنی محبت کی، تو یاد رکھ لیں محبتوں کے کچھ اصول ہیں، جس میں سے کم و بیش نمبر 1، محبت کرنے والے کو سب سے پہلا حکم جو اللہ اس کے رسول نے دیا، تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم ہے کہ وہ رسول اللہ کی پیروی کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اگر بندہ اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن کامل الایمان مومن نہیں ہے۔ مومن ضرور ہیں، اتباع میں کمزوری ہے تو ایمان میں کمزوری ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ وہ اتباع کریں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر محبوب کو مان لیا، ایمان لے آئے، تو اب فرمایا کہ اب تم میرے محبوب سے محبت کرو، عشق کرو، اور کتنا عشق کرو، تو فرمایا کہ محبوب کی ذات اتنی بلند و بالا اللہ نے خود کر دی ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خدا کے سوا سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ اب ان سے محبت کرنے کا نتیجہ دیکھیں، صحابہ کرام نے حضور کی اتباع کیسے کی اور حضور سے محبت کیسے کی۔ میں چند ایگزامپل دیتا ہوں۔ پہلے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول دنیا میں نہیں گزرا۔ یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ دنیا آج بھی ان کی مثالیں دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال ان کی زندگی میں سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری وفات کے لمحات میں ہیں، یعنی وصال مبارک ہونے کے قریب ہیں۔ اتباع رسول کی پیروی کرتے ہوئے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے کپڑے کتنے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آرزو بھی، صدیق اکبر کی آرزو یہ تھی کہ کفن میں بھی وہی پہنایا جائے جو رسول اللہ کو پہنایا گیا، یعنی یہ اتباع ہے۔ پھر فرمایا اس کی وجہ دوسری یہ تھی کہ اگر وفات بھی ہو تو اسی دن ہو جس دن رسول اللہ نے وصال فرمایا، یعنی آخری لمحات میں بھی انہوں نے کبھی بھی حضور کی اتباع کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ یہ ایک پہلی مثال۔ اسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری مثال ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی یہ ذات والا صفات کا عمل یہ تھا کہ جب سب صحابہ حضور کی بارگاہ سے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں جانے والے صدیق اکبر ہوتے تھے، اور لوگوں نے اس کی وجوہات تلاش کی کہ آخر یہ بیٹھ کر کرتے کیا ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ جاننا چاہتے تھے کہ حضور پوری رات کرتے کیا ہیں، تو آپ کی نشست میں بیٹھنا پسند کیا. یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ پوری رات میں اکثر حصہ صدیق اکبر بیٹھ کر رسول اللہ کے ساتھ امت کی فکر فرمایا کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نشست میں بیٹھ کر حضور سے یکسوئی میں وہ چیزیں معلوم کرتے جو امت کو فائدہ دیں اور اتباع میں پیشکش کرتے. دوسری مثال، اللہ رب العزت نے جن معززین کو حضور کا قرب عطا فرمایا وہ حضور کی اتباع میں اتنے ہی زیادہ دلیر ہوئے. ان میں سے ایک حضرت سیدنا زید کے باپ اسلم سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دوسری شخصیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نے سب سے زیادہ پیشکش کرتے ہوئے ان کی زندگی گزارتے دیکھی ہے، تو وہ فرماتے ہیں وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہوئے. ان کی زندگی کی مثال یہ تھی جو ہم اور آپ اکثر سنتے ضرور ہیں، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یہ جملہ اپنی برتری کے لیے نہیں تھا، اتباع رسول کی پیروی کے لیے لوگوں کو ابھارنا مقصد تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ جب بھی آپ حجر اسود کے قریب جاتے اور جیسے ان کو بوسہ دینا چاہتے تو فرماتے حجر اسود اس لیے تجھے بوسہ نہیں دیتا کہ تو جنت سے آیا ہے، بلکہ میں نے خود رسول اللہ کو تجھے چومتے دیکھا ہے، اس لیے عمر بن خطاب تجھے بوسہ دیتا. یعنی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جنتی پتھر ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ نے تجھے بوسہ دیا ہے. اس انداز میں آپ نے حضور سے محبت کی. ان کی دوسری مثال، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق و محبت کا امتحان لیتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب سے خود ہی ارشاد فرمایا. کہا کہ عمر یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ روایتوں میں دیگر الفاظ میں موجود ہیں. فرمایا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری شرط ہے، حضور کا دوسرا حق ہے، ایک تو ہوا اتباع کرنا اور ایک ہوا محبت کرنا، تو دوسری جو یہ حقوق دوسرا حق ہے اس میں ارشاد فرمایا. کہا عمر یہ بتاؤ کہ آپ سب سے زیادہ محبت کسے کرتے ہیں؟ اس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میری جان کے جو دونوں پہلو میں ہیں میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں. یعنی جان کو چھوڑا اور حضور سے محبت کا اظہار کیا، یعنی جان کے بعد سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا، اس کے بعد عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، بے شک آپ میرے نزدیک میری جان سے جو میرے دونوں پہلو کے درمیان ہیں اس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اس پر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا الآن یا عمر، یعنی اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. یعنی یہ وہ معزز صحابہ ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں بھی دی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ایمان کا احتساب کیا. ان کی محبتوں کے حوالے سے انہیں پہچانا، انہیں پرکھا، اور پرکھنے کے بعد فرمایا اب تمہارے ایمان مکمل ہو گئے. اور جن کا ایمان زیادہ مکمل ہوتا جائے، جو کامل الایمان ہوتا جاتا ہے، پھر اس سے خوف و ہراس جو ہے، ڈر اس سے ڈراتا نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ پھر حضور کا عشق جو ہے اسے ہر وہ چیز کرنے پر گزارتا ہے کہ جس میں اچھے اچھے پہلوان بھی پیچھے ہٹ کر لیتے ہیں، کبھی کبھی دبلے پتلے سونے والے لوگ بھی وہ اس پار چلے جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں. یہ حضور کے عشق کی پہچان تھی، حضور کی محبت کا تقاضا تھا اور حضور کی اتباع کا تقاضا تھا. ان میں سے ایک اور عاشق رسول گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے وہ ہنر عطا فرمایا اور وہ بخششیں عطا فرمائی جو تمام صحابہ میں یقیناً اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی معزز ہے، لیکن حضور کی اتباع میں اور حضور کی تلاش میں انہوں نے جو حضور کے لیے قربانیاں پیش کی، ان میں سے ایک بہت عبقری شخصیت ہے جن کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ ان کو اللہ نے یہ عشق رسول عطا فرمایا تھا کہ وہ حضور سے ہر معاملات میں سوال کرنے پہ پیش رہتے تھے. یعنی بڑے بڑے صحابہ جو سوال نہیں کر پاتے تھے، یہ صحابی رسول پیشکش کر لیتے، یعنی سوال کرنے میں.
ان کو دنیا حضرت ابو ذر غفاری کا نام دیتی ہے۔ یہ قبیلہ غفاری سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ خود عشق رسول کے اتنے چہیتے تھے اور حضور کی محبت اتنی گھٹ گھٹ کر ان کے اندر بھر دی گئی تھی، وہ خود اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان بخشی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری حضور کی محبت کی خاطر مورخین نے ان کو چوتھا اسلام قبول کرنے والا لکھا ہے، یعنی چوتھے افراد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت فرمائی۔ لیکن وہ اسلام لانے کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ بنی قبیلہ یہ غفاری قبیلے سے تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کفر و شرک سے اتنا دور رکھا تھا کہ میں اسلام لانے سے 4 یا 5 سال پہلے میں خود اپنے سے نماز پڑھا کرتا تھا، یعنی اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ کسی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو منہ کدھر کرتے تھے؟ اللہ اکبر، ان کا جملہ یہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جدھر میرا چہرہ گھما دیتا میں ادھر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ وہ صحابی رسول ابھی کلمہ پڑھا نہیں ہے، لیکن دل میں کفر اور شرک سے اتنی نفرت تھی کہ وہ اسلام کے شیدائی اور حضور کی محبت کی خاطر وہ فرماتے میں 3-4 سال پہلے اسلام لانے سے نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک الجھن لگی رہتی تھی کہ کاش کوئی ایسا وقت آ جائے اور مجھے راہ ہدایت کا راستہ مل جائے۔ بس اسی انداز میں آپ فکر مند تھے۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور جیسے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلا تو میں نے اپنے بھائی انیس سے پوچھا، کہا تجھے یہ پتا چلا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ اپنے بھائی سے یہ بات کر ہی رہے تھے کہ انیس نے کہا کہ کام کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں مکے جاتا ہوں اور مکے جا کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں اور اس دعوت کے بارے میں معلومات کرتا ہوں کہ آخر وہ نبی جو مبعوث ہوئے ہیں وہ دعوت کیا دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں واپس آؤں گا، واپس آ کر تجھے سارا ماجرا عرض کروں گا۔ اس کے بعد حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور جب وہاں وہ قیام پذیر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ ساری معلومات کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے دیکھ کر، تو حضرت انیس سے حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، کہا بتاؤ تو صحیح کہ وہاں کے کیا حالات ہیں اور وہاں آپ نے کیا کیا دیکھا۔ سارا وہ پس منظر حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی نے سامنے پیش کر دیا۔ جیسے انہوں نے جواب دیا تو وہ جواب یہ تھا کہ ابو ذر غفاری، میں نے ایک ایسے باروب اور پروقار شخصیت کی زیارت کی ہے کہ جن کو میں نے بولتے دیکھا نہ تو نیکی کا حکم دیتے دیکھا۔ میں نے انہیں دیکھا جنہوں نے میں نے ان کو دیکھا جو برائی سے منع کرتے نظر آئے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ جن کی ذات والا صفات کو دیکھ کر اندازہ لگتا تھا کہ اللہ کی مخلوق میں اگر سب سے بڑا رہنما بن کر کوئی آیا ہے تو وہی شخصیت آئی ہے جن آنکھوں نے ان کا میں نے دیدار کیا ہے۔ یعنی حضور کے تعارف میں ان کے بھائی انہیں سے یہ بیان کرنے لگے۔ اللہ اکبر، پھر انہوں نے ایک جملہ کہا ابو ذر، میں نے ان کو دیکھا کہ اخلاق کے اندر اگر سب سے بہتر اور کامل کسی کو دیکھا تو میں نے اس ذات کو دیکھا، ان سے بڑا میں نے کامل الاخلاق نہیں دیکھا۔ جب یہ باتیں ہولی، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری باتیں تو آپ سے سن لی ہے، اب یہ بتاؤ کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یعنی جو آپ نے دیکھا وہ تو وہ ذات تھی، لیکن اب لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو حق کی حمایت کرے گا نا، جو حق کا علم بلند کرے گا، ہمیشہ یاد رکھیں اس کے دشمن زیادہ ہوں گے، اس کے حاسد زیادہ ہوں گے، اس سے جلنے والے زیادہ ہوں گے، اور اس حق کے خلاف ظلم پر اترنے والے، جبر پر اترنے والے کثیر تعداد میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ کربلا آج بھی ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ 22,000 کے سامنے بھی اگر حق کا علم کوئی لے کر کھڑا ہوا تو وہ حیدر کرار کا لال تھا جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ پھر انہوں نے یہ تصور نہیں کیا کہ 72 ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ جو 72 کھڑے ہوئے ہیں وہ کائنات میں سب سے بہتر اور نمایاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یقین جانیں، یہ رسول اللہ کی سیرت کا اولین پہلو ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے جب ورقہ بن نوفل سے کہا نا کہ میرے شوہر آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ ملاقات کر لیں، کہا بات کیا ہے؟ کہا ان کو کوئی شخص نظر آتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون ہے۔
حضرت خدیجہ کے جملے پر ورقہ بن نوفل نے کہا انہیں لے آؤ، اور جب انہیں لایا گیا ورقہ بن نوفل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے پوچھا، کہا محبوب یہ بتائیں کہ آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ کہا باروب شخصیت کو میں دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر وہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتا تھا تو اس کی چند علامات بتاتا ہوں، پھر آ کر آپ مجھے بتائیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ جب آپ گھر جائیں اور وہ نظر آئے نا تو خدیجہ سے کہنا کہ وہ اپنے سر کی چادر تھوڑا ہٹا لیں، اس لیے کہ عورت کا بال نظر آئے گا فوراً ہی وہ اگر فرشتہ ہوگا تو دور ہو جائے گا، اور اگر شیطان ہوگا تو وہ دور نہیں ہوگا۔ یہ نشانی بتائی، گھر بھیجے، اور جیسے حضور گھر پہ تشریف لائے نا اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے، اور جیسے ہی نمودار ہوئے حضور نے فرمایا خدیجہ وہ باروب شخصیت مجھے نظر آ گئی، اور جیسے ہی کہا نظر آئی تو حضرت خدیجہ نے صرف چادر کا ایک کونا جو ہے اپنے سر سے ہٹایا، ابھی بال کیا نظر آئے اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ کہا اب نظر آتے ہیں؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد فوراً ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ ورقہ بن نوفل نے جیسے یہ بات سنی نا تو فرمایا محمد بن عبداللہ تمہیں مبارک ہو، جس نبی کا لوگ بڑی شدت کے ساتھ منتظر تھے اور انتظار کر رہے تھے، اللہ نے ہی تمہیں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تم ہی محبوب خدا بن کر آئے ہو، اور تمہارے ہاتھ میں اب وہ باغ ڈور ہوگی جو پہلے انبیاء کرام یہ کام کر کے گئے ہیں۔ اور سنو، جب تم یہ حق کا علم بلند کرو گے نا، کہا ہاں، کہا سب سے پہلے تمہارا قبیلہ تمہارا مخالف ہو جائے گا، سب سے پہلے تمہارے اپنے لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ کہا مخالفت میری کریں گے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ لوگ تو مجھے صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ کہا ابھی ضرور کہتے ہیں، لیکن جس دن آپ یہ دعوت دو گے اس دن لوگ تمہیں اتنا پریشان کریں گے کہ تمہیں شہر بدر کر دیا جائے گا، تمہارا وطن چھڑا دیا جائے گا۔ ورقہ بن نوفل سے یہ جملے سنے تو حضور نے کہا مجھے میرا عزیز وطن چھڑایا جائے گا؟ کہا یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک اور آپ تک یہ ہوتا رہا، اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور آپ کے بعد اب قیامت تک جتنے بھی آپ کے حق کے علم کو تھامیں گے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور ان کے ساتھ بھی ایسی نفرتوں کے ساتھ لوگ پیش آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ورقہ بن نوفل نے کہا آپ حق کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ کوئی مدد کرے یا نہ کرے آپ کا رب آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اور آج بھی حقیقت یہی ہے کہ حضور کے اس علم کو لے کر آج بھی دنیا کے مختلف طبقات میں اہل سنت والجماعت کی خانقاہیں، آج الحمدللہ ہم جس خانقاہی ماحول میں بیٹھے ہیں نا، الحمدللہ یہ بھی اسی علم کی ایک نشانی ہے جو رسول اللہ نے بلند کیا، اور آج تک صدیوں سے آبا و اجداد سے لے کر محفل ذکر حسین منا کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے حق یہ ہے، باطل یہ ہے، صبر یہ ہے، ظلم یہ ہے، جبر یہ ہے، صبر یہ ہے، اور حقیقی معنوں میں اسلام کی حقانیت کا پیغام اسی در سے مل رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک یہی پیغام صبح قیامت تک پہنچایا جائے گا، اس لیے کہ کائنات کو یہ بات باور کرا دی گئی ہے لوگوں کو الٹے چشمے پہنا کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق جہاں بھی سر اٹھائے گا کوئی مددگار ہو یا نہ ہو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ اور اس کی مثال میں یہ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی سے دے رہا ہوں، خود غور کریں گے آپ۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ان کے تعلق سے یہ دیگر لوگ کیا کہتے ہیں، تو پہلا انہوں نے بتایا کہ لوگ ان کو شاعر کہتے ہیں، یعنی وہ شعر و شاعری کرتے ہوں، یعنی شاعر ہیں۔ کہا دوسرے لوگ ان کو کاہن بھی کہتے ہیں۔ کہا تیسرے، کہا کہ بعض لوگ معاذ اللہ ان کی باتوں کو جو ہے لغو قرار دیتے ہیں، یعنی بیکار باتیں وہ کرتے ہیں، ایسا لوگ بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں، میرے کاروبار کا خیال رکھیں، جس ذات کے تعلق سے آپ نے پہلے جو بیان کیا نا، کہا ہاں، کہا میرا دل سالوں سے منتظر ہے کہ میں اس شخصیت کا دیدار کر لوں، یعنی میرے دل میں یہ بات اللہ نے ایسے ہی ڈال رکھی ہے، ایک کام کریں آپ میرا خیال رکھیں، میں چلتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے بھائی نے ہاں بھر لی اور فرمایا کہ میں آپ کی ساری چیزوں کا دھیان رکھوں گا، آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے توشادان لیا، یعنی کھانے کا کچھ سامان اس میں رکھا، اور کھانے کا سامان لے کے ایک عصا ہاتھ میں لیا، اور اسی توشادان کے ساتھ زیادہ راہ جو ساتھ میں لیا اسی کے ساتھ میں نے مکہ شریف کا سفر شروع فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں ایک طویل مسافت پیدل طے کر کے مکہ کی سرزمین پر پہنچا، وہاں نہ میری کوئی جان پہچان ہے نہ مجھے کوئی پہچانتا ہے، لیکن میری دلی جو پہچان تھی نا وہ اسی محبوب سے تھی۔
کہ غائبانہ طور پر میں انہیں پہچانتا تھا، لیکن میرے بھائی نے یہ اوصاف سنائے تو میرا دل اور زیادہ تیز ہو گیا اور میں ان کے دیدار کے لیے حرم شریف میں پہنچ گیا۔ آپ فرماتے مکہ شریف میں جیسے پہنچا میں نے حرم کا رخ کیا، اور جیسے ہی میں نے حرم کے اندر انٹری کی تو دیکھا کہ لوگ کشاں کشاں وہاں آ رہے ہیں، اور مجھے بھی یہ شوق ہوا کہ اب وہ شخصیت کب آئے گی جس کے انتظار میں یہاں آیا ہوں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ شخصیت رہتی کہاں ہے، لیکن فرماتے ہو سکتا ہے ابھی لوگ ان کے موافق نہ ہو اور کوئی بات ان کو مل جائے تو وہ مجھے نہیں ان کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے فرمایا میں نے پوچھنا بھی اچھا نہیں سمجھا۔ اس کے بعد فرمانے لگے میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ دین پورا مکمل ہو گیا، لیکن میں نے وہ روب شخصیت اور پروقار شخصیت جس کا میرا بھائی نے ذکر کیا تھا میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد رات کا جب حصہ ہو گیا نا تو میں نے سوچا اب وہیں لیٹ لیتے ہیں، حرم شریف میں آرام کرتے ہیں۔ فرماتے میں نے اپنے توشیدان میں سے جو چادر لایا تھا بچھائی، اور ابھی میں لیٹنے ہی چاہتا تھا نا تو اتنے میں ایک شخصیت میرے سامنے نظر آئی، اور جیسے ہی وہ قریب پہنچے نا تو وہ کوئی اور نہیں تھے۔ فرماتے ہیں مجھے حضرت علی المرتضیٰ نظر آئے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میں مسافر لگتا ہوں، میرا حال پوچھا اور میرا ٹھکانہ پوچھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ حرم میں کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بس اب یہیں رات آرام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا اشارے سے کہا میرے پیچھے پیچھے چل۔ فرماتے ہیں سیدنا مولا کائنات کے پیچھے پیچھے میں نے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے مکان پر تشریف لے آئے اور مجھے بھی وہاں آرام کے لیے کہا۔ پوری رات میں نے ان کے ساتھ گزاری، آرام کیا، نہ انہوں نے مجھے پھر دوسری بار پوچھا میں نے ان سے کوئی بات پوچھی۔ صبح ہوئی میں نے اپنا توشادان اٹھایا، سیدھا حرم میں آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں مسلسل 3 دن تک یہی ہوتا رہا، دن مکمل گزرتا، رات میں لیٹنے کا وقت ہوتا، مولا علی آتے مجھے لے کر گھر چلے جاتے، مولا علی آتے مجھے گھر لے کر چلے جاتے۔ جب 3 دن ایسا ہی ہوا، چوتھا دن جب آیا نا تو انہوں نے مجھ سے جاتے ہوئے پوچھا کہ آپ روزانہ یہیں رکتے ہیں، روزانہ یہیں آ جاتے ہیں اور میں لے آتا ہوں، آخر کوئی راز ہے جو آپ یہاں تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب علی المرتضیٰ نے مجھ سے یہ پوچھا نا تو میں نے پھر اپنے دل کی بات بتا دی کہ میں جو سفر طے کر کے آیا ہوں قبیلہ غفاری سے۔ کہا ہاں، کہا مجھے ایک شخصیت کی تلاش ہے۔ کہا کون؟ کہا جس سے اخلاق ایسے سنے گئے ہیں کہ ان سے بہتر اخلاق مند کوئی نہیں ہے، ان کا چہرہ دیکھا گیا ہے ان کے جیسا حسین کوئی نہیں ہے، ان کے اخلاق کی تعریف یہ کی گئی، ان کے حسن کی تعریف یہ کی گئی، اس طرح انہوں نے بیان کیا جو ان کے بھائی انیس نے بیان کیا تھا۔ مولا کائنات فرماتے جب میں رسول اللہ کے اوصاف سن رہا تھا نا تو میرا دل گواہی دے رہا تھا ابو ذر کسی کی تلاش میں ہے تو مصطفیٰ کی تلاش میں ہے، یعنی حضور کی محبت کی خاطر انہوں نے سفر کیا ہے۔ فرمایا کسی کو اپنا راز بتانا نہیں، میں تجھے کل اس محبوب سے ملاقات کراتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ جس کی حقیقت میں ملاقات کا جو شوق ہوتا ہے، محبت جو ہوتی ہے نا وہ معشوق تک پہنچا دیتی ہے۔ محب اگر تڑپتا ہے نا تو محبوب کا ذوق اگر بڑھتا ہے نا تو پھر محبوب سے ملاقات ہوتی ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل میرے ساتھ چلنا، میں ملاقات کرا دوں گا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی حسب وعدہ مجھے ساتھ لے کر تشریف لائے اور جیسے ہی فرمایا نا کہ میرے پیچھے پیچھے چلنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، کوئی شخص پوچھے تو میری طرف دیکھ کر اشارہ سمجھ لینا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ کہا آپ اشارہ کیا کریں گے؟ کہا میں رکوع کی طرح اپنے جوتے کا تسمہ درست کروں گا، اگر موقع مناسب ہوا تو ملاقات کرنا ورنہ ملاقات نہ کرنا۔ جوتے کا تسمہ اگر سیدھا کرتے دیکھ لو تو اشارہ سمجھ لینا کہ کوئی خطرہ ہے، اور اگر میں اشارہ کر دوں جیسے کہ میں پانی بہا رہا ہوں تو سمجھ لینا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، ملاقات کرنے کا وقت ہے۔ یہ 2 اشارے دے دیے، اس کے بعد پیچھے لے کر چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مولا علی آگے آگے چل رہے تھے، میں آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے جیسے ہی اس بارگاہ کی حاضری کو پہلی بار جو حاضر ہوا تھا اور پہلی بار میری نظر گئی، میں نے برجستہ حضور کی بارگاہ میں سامنے جا کر سلام پیش کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے السلام علیک کہہ کر اگر کسی نے سلام کیا تھا تو وہ ابو ذر غفاری تھے۔ پتہ یہ چلا یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں اللہ نے پہلے سے ہی یہ باتیں القاء کر دی تھی کہ محبوب کا ادب یہ ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو تو پہلے سلام کیا جائے،
یعنی محبوب کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر انہوں نے سلام پیش فرمائے. حضور نے بڑے دل نشی انداز اور پیرائے میں وعلیکم السلام کہہ کر انہیں جواب عنایت فرمایا اور اس کے بعد اسلام کی حقانیت سے آگاہ فرمایا. اور جب حضرت ابو ذر غفاری اسلام کی حقانیت سننے لگے فرمانے لگے میرے تارک دل سے جو کچھ بھی باقی رہ گیا تھا وہ سب چھٹ گیا اور حضور کے اشعار یہ حضور کے الفاظ اور حضور کے اقوال اس طرح میرے دل میں گھر کرنے لگے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تارک دل اسی نشست میں جگمگانے لگا. اور جیسے حضور کے ملفوظات پورے ہوئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام پیش فرمائے مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. اب حضور کی بارگاہ سے انہیں جو تحفے ملے وہ سننے کے قابل ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا, کہا ابو ذر اسلام کو جو ہے ابھی ظاہر نہ کرنا اس لیے کہ حالات بڑے سنگین ہیں اور ہو سکتا ہے لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں, اس لیے ان باتوں کو ظاہر نہ کرنا. اور مجھے نصیحتیں فرمائی اور نصیحتوں کے اندر اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اسلام ظاہر کرنے کی ممانعت آئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کے توسل سے جب مجھے یہ چیزیں دے ہی دی ہے یعنی اسلام کی نعمتوں سے میں سرفراز ہو چکا ہوں, اب مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں کہ میں اسلام کا اظہار کر سکوں. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اظہار اسلام کیا یعنی اسلام کو ظاہر کیا تو میرے ساتھ وہ ہوا جو پہلے اسلام لانے والوں کے ساتھ ہوتا تھا, یعنی مجھے مارا گیا, پیٹا گیا, طنز کیا گیا, یہاں تک کہ مجھے مارا گیا. ایک شخص آیا دوڑا ہوا اور اس نے مجھے پہچان لیا حرم میں اور کہا یہ قبیلہ بنی غفار کا فرد ہے, اگر اس کو تم نے اور زیادہ اذیت پہنچائی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں قبیلہ ابی ذر کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے ہاتھ دو چار کرنے پڑیں, اس لیے انہیں چھوڑ دیا جائیں. اللہ اکبر. اسلام لانے کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس لوٹے اور گھر واپس لوٹنے کے بعد اللہ نے جو سب سے زیادہ حضور کی برکتوں سے نوازا اور محبتوں سے نوازا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے گھر جا کر اپنے بھائیوں کو دعوت دی. اللہ کا فضل دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے بھی اسلام قبول کیا. دوسرے نمبر پر انہوں نے اپنی والدہ سے کہا میں جن سے ملاقات کر کے آیا ہوں ان کی شان یہ ہے, میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے, آپ سے بھی عرض ہے آپ کلمہ پڑھ لیں. حضور کی محبت کی چاشنی کا اثر یہ ہوا پہلی دعوت میں حضرت ابو ذر غفاری کا پورا گھر اسلام لا کر مسلمان ہو گیا اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرے قبیلے میں مجھے بہت سارے لوگ چاہتے تھے, میں نے سوچا جب میری وہ ہر بات مانتے ہیں تو آج محبوب کی بات بھی وہ مانیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ فرماتے کہ میں نے قبیلے کے لوگوں کو قریب کیا اور لوگوں کو یہ بات میں نے پیش کی. فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ محبوب کی دعوت میں نے جب لوگوں کے سامنے اور قبیلے کے سامنے پیش کی تو فرماتے ہیں اکثریت کے ساتھ اسی نشست میں سارے کے سارے لوگوں نے حضور کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. یعنی یہ کثرت کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری جو چوتھے مسلمان تھے ان کی تبلیغ پر ان کا قبیلہ مسلمان ہوا. اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن باتوں کی حضور نے نصیحت فرمائی اور انہوں نے بڑی جسارت کی اور یہ حضور کا خاص ان پر کرم رہا کہ ایک زمانے میں جب آپ نے اپنا قبیلہ چھوڑا اور مکہ کی اس آبادی میں آ گئے جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہوتے اور ایک زمانے تک حضور کے ساتھ رہے یہاں تک کہ حضور نے ہجرت فرمائی تو محبت کی خاطر آپ نے بھی اسی طرح حضور کا ساتھ رہنا پسند کیا. اسی ساتھ میں کم و بیش 72 کربلا کے شہداء کی نسبت سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کئی سوال کیے, اس میں سے 72 میں سے وقت جتنا بچا میں انشاءاللہ وہ 72 سوال عرض کرتا ہوں اور حضور کے جوابات عرض کرتا ہوں. ہو سکتا ہے بہت سارے سوال ہمیں بھی کام آ جائیں اور وہ جواب بھی ہمارے لیے تسلی کا سامان بن جائیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں کی ان نصیحتوں میں سے 72 سوالات خود حضرت ابو ذر غفاری نے کیے اور حضور نے اس کا جواب عنایت فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ مدینہ شریف میں مسجد نبی میں جلوہ فگن ہے, میں حاضر ہوا اور جیسے میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا تو حضور نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا ابو ذر ابھی وضو کر کے مسجد میں پہلا قدم رکھا ہے تو ایک کام کرو نا تحیت المسجد کی 2 رکعت ادا فرما لو. یعنی پہلی نصیحت مجھے یہ کی کہ میں 2 گانا مسجد کے ادب کی خاطر 2 رکعت پڑھوں اور جیسے میں نماز سے فارغ ہوا حضور کی باربرکت خدمت میں حاضر ہو گیا اور بیٹھ گیا.
اور میں نے سب سے پہلے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ ارشاد فرمائے کہ نماز کیا ہے۔ آج ہم اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں سینکڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ نماز کیا ہے۔ ارشاد فرمایا نماز کم ہو یا زیادہ، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس میں خیر ہی خیر رکھی ہے۔ پہلا سوال کا جواب حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا سوال کیا، کہا یا رسول اللہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد یعنی جد و جہد کرنا، یعنی دین کے معاملات میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا ایمان میں کامل کون ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے زیادہ ایمان میں کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اسلام میں کامل کون ہے؟ اسلام میں کامل کون ہے؟ ایک تو ہوتا ایمان میں کامل ہونا اور ایک ہوتا اسلام میں کامل ہونا۔ اسلام اور ایمان تو ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ مختلف شے کا نام ہے۔ تو فرمایا اسلام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں تو یہی اسلام ہے، یعنی بہترین اسلام یہی ہے۔ پھر فرمایا حضور افضل ترین ہجرت کیا ہے؟ یعنی سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا گناہوں کو چھوڑ دینا یہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں قیام طویل ہو یہ سب سے بہترین نماز ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ روزوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں، روزے فرض ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں روزے فرض ہیں اور اللہ کے یہاں اجر اس کا کئی گنا ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ افضل جہاد کون سا ہے؟ کہا جس میں گھوڑے کے پاؤں کٹ جائیں اور خون بہہ جائیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسا غلام آزاد کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا افضل یہ جو قیمتی اور مالک کو پسند ہو وہ آزاد کرنا یہ سب سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا مال کم ہونے کی صورت میں بھی فقیر کی حاجت روائی کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن حکیم میں سب سے بہترین اور سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا آیت الکرسی ہے۔ اللہ اکبر، اسے آپ اندازہ لگائیں۔ یہ چند سوال میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ وقت مقررہ پر آپ کے سامنے چند باتیں اور بھی سعادت حاصل کروں گا کہ عرض کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور سے سچا عشق عطا فرمائیں، حضور سے سچی محبت عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔